بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ایپیسوڈ 5 میں میں نے آپ کو اپنا روٹین بتایا، لیکن آج ایپیسوڈ 6 میں آپ کو وہ راہ دکھانے جا رہی ہوں جو میری عالمہ عورت کی وہ پہلی کتاب جس میں میری زندگی بدل گئی۔ ویسے تو عقیدہ اور بہت ساری بکس ہیں، بٹ اس پہلے ہی حدیث نے میرے دل پر بہت اثر کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے اور آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دو لوگ ایک ہی کام کرتے ہیں لیکن ایک کو توبہ ملتا ہے اور دوسرے کو نہیں؟ اس کا جواب اس ایک لائن میں ہے جو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چلیے آج مل کر اس حدیث کا مطلب سمجھتے ہیں۔ تو حدیث کا ٹائٹل جو ہے وہ ہے اصلاح نیت کی ضرورت ہے۔ مطلب ہمیں نیت کی ضرورت کیوں پڑتی؟ تو امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوا، وہ کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دارومدار نیت ہوتا ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق جزا ملے گی۔ جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے، اور اس کی ہجرت حصول دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ شرعی الفاظ میں ہم سمجھیں گے حفظ، شیر ابو حفظ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کلمہ۔ نیت جمع نیت لغوی طور پر نیت کا معنی ارادہ، نیت کا معنی جو ہے وہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ہمیں اس سے پہلے ارادہ کرنا ہے، اور اصطلاحی طور پر اس ارادے کو کہتے ہیں فعل کے ساتھ متصل ہو۔ ہجرت کا معنی لغوی طور پر ترک کرنا ہے، اور شرع دین کو بچانے کی غرض سے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف چلے جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہجرت ریا اور دکھلاوے سے پاک ہے، اور اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اس کی ہجرت مقبول ہے اور اس کی جزا ملے گی کسی دینی غرض کے حصول کی خاطر۔ اب ہم اس حدیث کی تشریح دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں یہ حقیقت بیان فرمائی کہ انسان کے تمام اعمال کی قبولیت اور ان کے اجر و ثواب کا انسان نیت کرتا ہے۔ عمل کرنے والے کی نیت درست ہو تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے اور عمل کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور اگر عمل کرنے والے کی نیت درست نہ ہو تو بظاہر وہ عمل کتنا ہی اچھا ہو اور عمدہ ہو کیوں نہ ہو، عمل کرنے والے کو اس کا ثواب نہیں ملتا بلکہ وہ عمل اس کے لیے وبال اور باعث گناہ بن جاتا ہے۔ گویا نیت تمام اعمال کی روح۔ تو ہمیں اس حدیث سے کیا سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو ہم یہ دل میں رکھیں کہ ہم یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم استغفر اللہ کوئی اذکار کریں تو ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی آتا ہے، ہم سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، تو یہ جو نماز ہماری ہے وہ لوگوں کے لیے بن جاتی ہے۔ اور اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو ہم تسبیح کو ہاتھ میں رکھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے ہیں، بٹ وہ بھی ہم لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ تو ریا کاری وہ ہوا کہ ہم دکھاوا نہ کریں، ہم جو کام بھی کریں ہم صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ تو اس میں آپ کو 2 جملے بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جو کام بھی کرو تو سب سے پہلے یہ نیت ہونی چاہیے
اگر آپ نماز کے لیے کھڑے اٹھے تو آپ یہ سوچو کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ پردہ کر رہے ہو، اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ صبر کر رہے ہو تو آپ وہ بھی یہی سوچو کہ ہم یہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے گا آپ کی زندگی بہت ہی خوبصورت بنے گی انشاءاللہ۔ تو دوستو آج کا سبق یہ ہے کہ آپ نے ہر کام شروع کرنے سے پہلے 2 سیکنڈ کے لیے رک کر دل میں نیت صاف کرنی ہے، اللہ سے کہنا یا اللہ یہ کام صرف تیری رضا کے لیے۔ آپ کی زندگی کا کون سا ایسا کام ہے جسے آپ آج سے عبادت بنانا چاہتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اگلے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو کورس کی ایک اور دلچسپ حدیث کے ساتھ ملوں گی، تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو لائک، چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔